کوئی مسئلہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہو اور کوئی اسی کے خلاف ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں کہ عوام کے سامنے بہت سارے علماء نے، بہت سارے لوگوں نے حلالے کو اور 3 طلاق کو کس طرح بیان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس ویڈیو کو سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور ایسے لوگوں کو بالخصوص ہدایت عطا فرمائے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار کی جائیں گی تاکہ حلالے جیسے لعنتی عمل اور فعل کا رستہ کھول لیا جائے۔ خدارا یہ معاشرہ پہلے ہی جہالت کی حدوں کو چھو رہا ہے، اور آپ جیسے ظالم لوگ اپنی دکانیں چمکانے والے وہ ایسے لوگوں کی جہالت کو بجائے سلجھانے کے اور الجھاتے ہیں اور برائی اور بے حیائی کے نئے سے نئے رستے کھولتے ہیں۔ آج ایک اہل حدیث کا کوئی فتویٰ لے کر آیا، آج ہی کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد وہ 3 طلاقیں دے دی تھیں کہ اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 ایک ہوتی ہیں، اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ حلالہ اسلام میں حلالہ حرام ہے، حلالہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا حلالہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ اگر پہلے سے ایگریمنٹ ہو، زبان سے ایگریمنٹ ہے تو ناجائز ہے نا۔ اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو پہلا شوہر حلال ہو جائے گا، تو آپ قرآن سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی۔ ایک عورت کو 3 طلاق ہوئی، عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے وہ پہلے شوہر کے علاوہ، نہیں کرے تو اس کی مرضی، کرے تو اس کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، نہ کوئی اہل حدیث عالم پابندی لگا سکتا ہے، نہ کوئی دیوبندی پابندی لگا سکتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ بھائی جہاں چاہو نکاح کرو۔ اب نکاح کرنے کے بعد ہم بستری ہو گئی، تو اب اگر عورت اس شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ حدیث نے کوئی پابندی لگائی۔ عورت کو اگر یہ غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے، بھائی رہو اس کے ساتھ، کس نے کہا طلاق مانگو اس سے، اسی شوہر کے ساتھ رہو۔ اب آپ لبرل بن جاؤ جا کے، یار یہ کیا ہے، یہ اتنا سا 3 لفظی تو زبان سے نکلے ہیں، جو مرضی دلائل دے دو، وہ آپ کے لیے ایک حلال بیوی کیا بن گئی ہے؟ حرام، بس۔ اور اللہ ہی کہہ رہا ہے عدت گزارنے کے بعد